بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم حدیث شریف اور علم قرآن، علم تفسیر وغیرہ کے متعلق آداب کا بیان چل رہا ہے۔ کچھ ظاہری آداب ہوئے، کچھ باطنی آداب ہوئے۔ ظاہری آداب کا سلسلہ چل رہا ہے۔ ظاہری آداب کی رعایت بھی بہت ضروری ہے، جس طریقے سے باطنی آداب کی رعایت بہت ضروری ہے۔ ظاہری آداب کے اندر ایک بہت اہم ادب ہے وضو کے ساتھ سبق پڑھنے کا اہتمام۔ باوضو، وضو نور ہے اور علم بھی نور ہے، لہذا دو نور جمع ہوں گے تو انشاءاللہ اس کے انوار اور برکات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق مشہور ہے کہ حضرت نے سن شعور میں آنے کے بعد کبھی کوئی کتاب کو بے وضو ہاتھ نہیں لگایا، اور آپ جانتے ہیں کہ بالغ ہونا بعد میں ہوتا ہے اور سن شعور پہلے ہوتی ہے۔ شعور کی عمر تو 8-9 سال میں ہو جاتی ہے، بلوغ بعد میں ہوتا ہے۔ تو حضرت شاہ صاحب نے سن شعور میں آنے کے بعد کبھی کوئی کتاب بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگائی۔ یہ بہت بڑی اہم چیز ہے کہ باوضو سبق پڑھنا، باوضو کتاب پڑھنا، باوضو تکرار کرنا، باوضو مطالعہ کرنا، باوضو کتابوں کو ہاتھ لگانا، یہ بہت اہم ادب ہے، لہذا اس کا بھی اہتمام کیا جائے۔ اگر سبق کے دوران وضو کا تقاضا ہو جاوے تو مختصر سے مختصر وقت کے اندر فارغ ہو کر کے شامل ہو جاوے، یعنی قریب سے قریب، جیسے کہ نماز میں بینا کا جو مسئلہ ہے ہمارے احناف کے یہاں، تو اس میں کیا بتلاتے ہیں کہ قریب ترین طہارت، قریب ترین جگہ سے وضو، اور قلیل ترین وقت کے اندر، تاکہ امام کے ساتھ رکن کے اندر کوئی چیز چھوٹنے نہ پاوے۔ تو اس طریقے سے دوران درس اگر کبھی ایسی بات پیش آ جاوے تو قریب ترین طہارت کی جگہ قلیل ترین وقت کے اندر لیکن باوضو سبق پڑھنے کا اہتمام کیا جاوے۔ اور کسی کو بیماری ہے، مرض ہے، تو آخری درجے میں کم از کم علوم شرعیہ دینیہ تو باوضو پڑھنے ہی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ درس قرآن ہے، درس حدیث ہے، درس فقہ ہے، درس عقائد حقہ ہے، یہ ہو گئے علوم شرعیہ دینیہ، تو کم سے کم وہ تو باوضو ہی پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اور منطق، فلسفہ ہے، نحو، صرف ہے، اس طرح کے جو فنون ہیں، اگر کوئی آدمی بیماری اور عذر کی وجہ سے بغیر وضو پڑھ لے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں آئے گا۔ باقی علوم شرعیہ تو کم سے کم باوضو پڑھنے کا اہتمام کرنا ہی چاہیے۔ ایک اور ادب کے اندر یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہو تو اچھے کپڑے، روزانہ غسل، خوشبو لگانے کا اہتمام، یہ بھی ظاہری آداب میں سے ہیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان کا جو درس ہوتا تھا وہ بڑا شان کا درس ہوتا تھا۔ غسل فرما دے،
اچھے کپڑے زیب تن فرماتے، بہترین خوشبو سبق کے وقت پر لگاتے، اور اس کے بعد حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا درس ہوتا، تو یہ بھی حدیث شریف کے آداب میں سے ہے۔ اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتنا بڑا اہتمام کیا، کتنا بڑا اہتمام کیا، باقاعدہ غسل فرماتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، استخارہ کرتے، اور اس کے بعد جو ہے حدیث باب لکھتے تھے۔ اب آگے تعداد آ رہی ہے کہ کتنی روایت ہے بخاری شریف میں، جب وہ تعداد سنیں گے 9000 سے اوپر حدیثیں ہیں بخاری شریف میں۔ پھر ابواب کتاب، تو اندازہ لگاؤ کہ انہوں نے کتنی مرتبہ صلاۃ حاجہ پڑھ کے استخارہ کیا ہوگا، غسل کیا ہوگا، اور پھر کتاب لکھنے کا اہتمام کیا ہوگا۔ اب ہم لوگ کم سے کم روزانہ 1 مرتبہ تو 2 رکعت پڑھ لے رہے، اصل تقاضا تھا ہر حدیث پر 2 رکعت پڑھتے، ہر باب پر 2 رکعت پڑھتے۔ چلو اتنا اہتمام نہیں ہو سکے تو کم سے کم درجے میں روزانہ 1 مرتبہ 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کر لے رہے کہ اللہ آپ میرے لیے حصول علم کو آسان فرماؤ، میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ آپ کے پیارے نبی کی حدیث کو پڑھوں دیکھوں، لیکن اللہ آپ نے موقع عطا فرمایا ہے تو اس کو میرے لیے سہل فرما دیجئے، میرے لیے آسان فرما دیجئے۔ کم از کم روزانہ 1 مرتبہ 2 رکعت کا اہتمام کر لو، تو اس کا تو آپ لوگ عزم کر لو کہ ہر روز 2 رکعت نماز، پورا سال جب تک کتابیں چلیں، پورا سال 2 رکعت نماز پڑھنی مستقلاً الگ، اسی کتاب اور علم کی نیت سے، تو انشاءاللہ اس کی نورانیت اور برکت بڑی عجیب نظر آئے گی۔ خوشبو بھی لگانے کا اہتمام کرو، اس لیے کہ خوشبو سے ایک اچھی فضا بنتی ہے، اور وہ بھی آداب میں سے ایک اہم ترین ادب سمجھا گیا ہے۔ میں نے اپنے بعض بزرگوں کو دیکھا کہ وہ اس کا بڑا اہتمام کرتے تھے، غسل کا، خوشبو لگانے کا، کپڑوں کا، سبق کے لیے حدیث ہے کہ بھئی ہم قرآن اور حدیث اعلیٰ ترین علوم پڑھ رہے ہیں تو ہمیں اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ تقریباً 1 مہینہ نظام الدین مرکز پر ابو داؤد شریف پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی تھی۔ 1 مہینہ وہاں کسی وجہ سے نظام الدین پر قیام ہوا تو حضرت مولانا اظہار الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کاندلوی، ان کا فجر کی نماز کے بعد ابو داؤد شریف کا سبق ہوتا تھا، تو اس میں شرکت کیا کرتا تھا۔ تو مولانا نظام الدین مرکز پر فجر کی نماز، بلکہ 5 نماز کے خود امام تھے، تو فجر کی نماز پڑھاتے، نماز پڑھا کے سیدھا تازہ غسل کرتے، غسل کر کے پھر کپڑے نئے یا دھلے ہوئے پہن کر کے فوراً ابو داؤد شریف کا سبق پڑھاتے تھے۔ پورا سال، گرمی سردی بارش، ہر موسم میں یہ اہتمام دیکھا ان کا۔ تو یہ بعض حضرات ایسا اہتمام کرتے ہیں، تو ہم کم سے کم اتنا تو کریں کہ گندے میلے کچیلے نہیں رہے، جیسے کہ ہمارے طلباء کی ایک شناخت بن گئی ہے کہ گندے رہنا، میلے کچیلے رہنا، ایسی ہماری عادت نہ ہوئے۔ ہم شریف ترین علوم پڑھیں۔ آپ دیکھیں گے نا اسکول کالج میں جانے والے بچے کیسے تیار ہوتے ہیں، غسل کریں گے، روزانہ دھلا ہوا یونیفارم پہنیں گے، اور سوٹ بوٹ پہن کر کے تیار ہو کر کے وہ جاتے ہیں۔ تو ان کے مقابلے کے اندر تو ہمارا یہ سلسلہ بہت ہی اعلیٰ اور افضل اور اشرف ترین سلسلہ ہے، تو ہمیں اس ظاہری ادب کا بھی خصوصی لحاظ کرنا چاہیے۔ ایک اور ادب، زبان سے عظمت کا اظہار،
زبان سے عظمت کا اظہار. وہ تو ہو گیا باطنی ادب، باطن میں عظمت. ایک زبان سے بھی عظمت. زبان سے عظمت کا کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کا نام آئے گا تو اس کو بھی ادب سے ہے. اللہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ جل جلالہ، اللہ عم نوالہ، اللہ جل شانہ. اس طریقے سے ادب سے اللہ تعالیٰ کا نام لینا چاہیے. کم از کم اللہ تعالیٰ یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس طرح باری تعالیٰ کا نام ادب سے لیا جاوے. بلکہ میرا تو موقف یہ ہے، جو فتاوی مسلم گجرات کے اندر اس سلسلے میں ایک فتویٰ بھی موجود ہے حضرت مفتی اسماعیل صاحب بسم اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام بھی جب لکھا جائے یا بولا جاوے تو ادب کے ساتھ ہی لکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. بہت سے لوگ توحید کی نیت سے اللہ تعالیٰ کے نام کو جو بولتے ہیں وہ ایک الگ طریقہ ہے، لیکن میں تو اس موقف کا ہوں کہ اس جگہوں کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کا نام ادب سے لیا جائے. اسی لیے آپ پورے تیسر القرآن کے اندر دیکھ لو، اللہ تعالیٰ کے نام کے لیے ادب کا لفظ استعمال ہوا ہے. پورے 30 پارے کے ترجمے اور حواشی میں دیکھ لو تو باری سبحانہ و تعالیٰ کا نام پورے ادب سے لیا جاوے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک پورے ادب کے ساتھ لیا جاوے. اور یہ مبارک سال ہے کہ ہم کثرت سے درود پڑھ سکتے ہیں. اور قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو کثرت سے درود پڑھنے والا ہوگا. لہذا جب بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں سامی آوے تو درود پڑھنا چاہیے، کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں تو آپ کو کہتا ہوں کہ تھوڑی سی آواز سے پڑھو تاکہ جس کو ذہن نہ جاوے ان کو بھی یاد آ جائے، ان کو بھی جو ہے پڑھنے کی توفیق ہو جاوے. تھوڑی سی آواز سے پڑھ لیں گے تو یہ بھی ایک طرح یاد دہانی کا ایک طرز ہے. لہذا سند میں پڑھتے پڑھتے جب بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچیں گے تو فوراً درود پڑھیں گے. تو یہ ایک ادب ہے یہ بھی. اور جب بھی نام مبارک آئے تو پورے ادب اور اکرام کے ساتھ آوے. صحابی کا نام آوے تو ان کے لیے دعائے رضوان کرے. دعائے رضوان یعنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اس طریقے سے ادب کے ساتھ جب ہم ان کے لیے یہ دعا کریں رضوان کی، خوشنودی کی، تو میں آپ کو اس کے فوائد بتلاؤں. پہلا فائدہ کیا کہ حدیث میں آتا ہے کہ آدمی دوسرے کے لیے جو دعا کرتا ہے فرشتہ اس دعا کرنے والے کے لیے وہ دعا کرتا ہے. جیسے ہم نے کسی کے لیے دعا کی کہ اللہ محمد کو شفا عطا فرماؤ، تو اللہ کا فرشتہ کیا کہتا ہے؟ اللہ تجھے شفا دے رہے. یہ حدیث میں آیا. تو جب ہم صحابی کے لیے رضوان کی دعا کریں گے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے تو اللہ کا فرشتہ ہمارے لیے دعا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے. کہ کیسا نقد فائدہ ہو جائے گا. دوسرا فائدہ کیا ہوگا کہ عظمت صحابہ کا اظہار ہوگا کہ ہم صحابی کا نام پورے عظمت سے لے رہے ہیں، ان کے لیے دعا کے ساتھ نام لے رہے ہیں. تیسری بات یہ ہو جائے گی کہ جب ہم ان کے لیے رضوان کی دعا کریں گے تو وہ روح کی دنیا سے ہمارے لیے دعا کریں گے کہ یہ بندہ دنیا کے اندر ابھی زندہ ہے اور ہمارے لیے اللہ کی خوشنودی کی دعا کر رہا ہے. تو وہ عالم روح سے جہاں اس وقت اعلیٰ علیین میں جہاں وہ ہے وہاں سے ہمارے لیے ان کی دعائیں ملے گی اور ان کی ارواح ہماری طرف متوجہ ہوگی، ان کی روحیں ہماری طرف متوجہ ہوگی. اسی لیے صحابی کا نام پورے عظمت اور احترام کے ساتھ لیا جاوے. اور یہ بڑی بے ادبی ہے کہ بعض لوگ صحابہ کے نام کے ساتھ عظمت
ظاہر ہوئے ایسا کوئی لفظ بولنے تیار نہیں. جیسے کہتے ہیں ابو ہریرہ نے یہ حدیث نقل کی، کتنی بڑی جو ہے نامناسب بات ہے. کم سے کم کہہ دیتے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حضرت ابو ہریرہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنی اچھی بات ہو جاتی. اسی طریقے سے نیچے والے حضرات کا نام آئے، تابعین، تبع تابعین، ائمہ حدیث، شرائع حدیث، فقہا، ائمہ جن کے اقوال سے ہم استفادہ کرتے ہیں، تو ان کے نام کے ساتھ دعائے مغفرت اور رحمت. جیسے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ، اس طریقے سے ان کے نام کے ساتھ دعائے رحمت و مغفرت. رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یعنی کیا؟ اللہ کی رحمت ان کے اوپر برسے. برد اللہ مسجعہ، اللہ ان کی قبر کو ٹھنڈک والا بنا دیوے. نور اللہ مرقدہ، اللہ ان کی قبر کو منور بنا دیوے. اس طریقے سے ہم ان کے لیے دعائیہ جملہ بولے ادب کے ساتھ، تو وہ دعا ہمارے حق میں بھی قبول ہو جائے گی، فرشتہ وہ دعا ہمارے لیے کرے گا، اور عالم روح سے وہ ہمارے لیے دعا کریں گے، ان کی روحیں ہماری طرف متوجہ ہوگی، اور ان کے نام کے ساتھ ادب اور اکرام ہو جائے گا. میں نے سنا ہے اپنے بزرگوں سے کہ کسی نے دیکھا کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور حضرات ائمہ حدیث، حضرات تابعین، تبع تابعین رحمہم اللہ تعالی، وہ سب دعا کر رہے ہیں شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے. سارے حضرات. تو پوچھا کہ یہ سب حضرات ان کے لیے دعا کر رہے ہیں خواب میں دیکھا؟ تو کہا ہاں، اس لیے کہ وہ جب بھی ان حضرات کا نام لیتے ہیں تو ان کے لیے دعا کا جملہ بولتے ہیں، تو ان کو وہاں دعا پہنچتی ہے، تو وہ لوگ اس دنیا سے ان کے لیے دعا کرتے ہیں. کسی نے خواب میں یہ مبشر دیکھا تھا. اسی لیے ہمیں یہ ظاہری طور پر ان حضرات کے نام کے سے عظمت ظاہر ہو، اس طرح کے الفاظ کے ساتھ ان کا نام لینا چاہیے. اسی لیے اس کا بھی خوب اہتمام ہو. اور جیسا کہ آپ کو ایک ترتیب گزشتہ مشکات شریف میں بھی بتلائی گئی تھی کہ صحابی ایک راوی ہوں گے، لیکن ہم جمیع صحابہ کو اور سند کے جمیع روات کرام کو اپنی دعا میں شامل کر لے وے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم، تو اس میں کیا ہو جائے گا کہ وہ صحابی بھی، جمیع صحابہ بھی، اور وہ سند کے جمیع روات بھی، ان سب کے لیے رضا الہی کی دعا ہو گئی. اس نیت سے ہم ان کے لیے دعا کر لے وے. تو یہ ہو گیا ظاہر میں بھی ان کی عظمت کا اظہار ہو، اس انداز کے اندر ہمیں ان کا نام لینا چاہیے. یہ بھی ایک ظاہری ادب ہو گیا. اور یہی چیز جو ہے اپنے اساتذہ کرام کا نام لینے کے اندر بھی ادب کا اظہار ہونا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس شخص سے تم علم حاصل کر رہے ہو ان کے سامنے تواضع اختیار کرو. تو اساتذہ کا نام بھی اچھے انداز کے اندر لینا چاہیے. ایک اہم ادب ہے آلات علم کا ادب کرنا، آلات ذرائع علم، اسباب علم، اس کا ادب کرنا، یہ بھی ایک بہت اہم ظاہری ادب ہے. اب ذرائع علم میں کیا کیا آتا ہے؟ کتابیں. کتاب کا ادب بتلایا کہ بھائی باوضو اس کو صحیح ڈھنگ سے رکھو، اس کے اوپر گرد و غبار نہ لگے تو صاف کر لو. پھر کتابیں رکھنے کی ترتیب ہے کہ بھائی بخاری شریف اوپر رکھو، پھر مسلم شریف رکھو، اس طریقے سے درجہ بدرجہ کتابیں رکھنی چاہیے. اگر اوپر نیچے رکھنے کا معاملہ آوے تو بخاری شریف، پھر مسلم شریف، پھر ابو داؤد شریف، ترمذی شریف یا نسائی شریف، سنن پہلے رکھ دے، سیاہ ستہ پہلے رکھ دے، اس میں صحیحین کو اوپر رکھے، پھر نیچے موطا امام مالک، موطا محمد ہے،
اور تحاوی شریف ہے اور نیچے، اور جب دوسری کتابیں بھی جمع ہو جائے تو قرآن اوپر، حدیث نیچے، پھر اس کے بعد فقہ، اس ترتیب سے، اور صحیح عقائد کی کتاب ہو تو وہ قرآن کے بعد حدیث کے ساتھ اس کو بھی رکھا جائے۔ مطلب کہ کتابوں کا بھی ظاہری ادب ہونا چاہیے۔ اس کے اندر یہ ہے کہ بھئی کتابوں کو فائل مت بناؤ کہ اس کے اندر دنیا بھر کی چیزیں بھر رکھی ہے، کہ بھئی کسی کا خط آ گیا، کسی کی چٹھی آ گئی تو وہ بھی کتاب کے اندر، اس کو فائل مت بناؤ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کی اپنی ذاتی کتاب ہے تو ضروری علمی بات اگر آپ نوٹ کرنا چاہے تو کتاب میں لکھ لیجئے، لیکن آپ کی ذاتی کتاب نہیں ہے، مدرسے کی کتاب ہے، وہ تو عاریت ہے، تو اس کے اندر آپ اپنی طرف سے حواشی مفیدہ، غیر مفیدہ، محملہ، اس کا اضافہ نہ کریں۔ 3 طرح کے مزید حواشی ہو سکتے ہیں، یا تو آپ کے حواشی مفیدہ ہوں گے، یا غیر مفیدہ ہوں گے، یا محملہ ہوں گے، اس کا اضافہ آپ نہ کریں۔ اور اپنی ذاتی کتاب ہو تو بھی ہی جو کوئی کام کی بات درس کے متعلق لکھنی ہو وہ لکھ لیں، اس کے علاوہ کوئی دوسری باتیں کتاب کے اندر لکھنی نہیں چاہیے۔ یہ بھی اس کا ایک ادب ہے۔ بہت سے اصحاب فتویٰ تو یہ لکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر نشان کرنے کو بھی وہ تو منع لکھتے ہیں، جیسے کہ حفظ میں، ناظرہ میں ایک معمول ہوتا ہے نا کہ پینسل سے یا قلم سے 1 نشان، 2 نشان، 3 نشان، نشان ہی نشان قرآن میں بھی بناتے جاتے ہیں، تو بہت سے فتاوی لکھنے والے اس کو بھی منع لکھتے ہیں، یہ ادب کے خلاف ہے اس طرح نشان قلم وغیرہ سے بنانا۔ اسی طریقے سے تریپائی، جس تریپائی پر ہم پڑھتے ہیں، درس گاہ، جہاں بیٹھ کر کے ہم علم حاصل کرتے ہیں، اسی طریقے سے اپنے رفقائے درس والصاحب بالجنب وابن السبیل، صاحب بالجنب کی مختلف تفسیریں کی گئی ہیں۔ اس کے اندر ایک استاد کے تلامذہ، ایک پیر کے مریدین، ہم درس، ہم سبق، ہم حجرہ، ان لوگوں کا حق ادا کرنا بھی اس میں شامل ہوتا ہے۔ تو اپنے رفقائے درس کا بھی احترام ہو، اکرام ہو، یہ بھی ظاہری آداب میں شامل ہے۔ دیکھو رفقائے درس یا رفقائے مدرسہ، اس کے بارے میں ایک اصولی بات ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرمایا کرتے تھے کہ نہ دوستی نہ دشمنی، طالب علم کے لیے دوستی بھی اور دشمنی دونوں چیز مضر ہے۔ اگر دوستیاں کرو گے تو دوستیوں کے حقوق ادا کرنے میں ہی وقت ضائع ہوتا رہے گا، کہ کبھی وہ آپ کو ناشتہ کرانے لے جاوے، کبھی آپ اس کو ناشتہ کرانے لے جاوے، کبھی وہ آپ کو اپنے گھر لے جاوے، کبھی آپ اس کو اپنے گھر لے جاوے، کبھی وہ آپ سے بات کرے، کبھی آپ اس سے بات کرے، اسی حقوق ادا کرنے میں وقت ضائع رہے گا۔ دشمنی بھی ایسی چیز ہے جو ذہن کو الجھا دیتی ہے، لہذا طالب علم کے لیے تو نہ دوستی نہ دشمنی، بس اپنا سبق کا کام، تکرار کا کام، مطالعے کا کام، کچھ پوچھنا ہو تو وہ کام، اس کے علاوہ زیادہ روابط کو نہ بڑھاوے۔ جس طالب علم نے روابط کو محدود رکھا وہ کچھ حاصل کرے گا، پڑھ لے گا، اور جو پڑھنے کے زمانے کے اندر دوستیاں روابط کے چکر میں پڑا رہے تو وہ ظاہری نصاب تو پورا کر لے گا، لیکن علم سے جیسا فائدہ اٹھانا چاہے وہ اٹھا نہیں پائے گا۔ اسی لیے اس کا بھی خصوصی طور پر دھیان رکھنا چاہیے۔ اور علم کے سلسلے میں ایک اہم بات یہ ہے کہ حیا بھی نہ ہو اور تکبر بھی نہ ہو، حیا بھی نہ ہو اور تکبر بھی نہ ہو۔ بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ آدمی شرماتا ہے، کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو ابھی پوچھنے وہ ادب کے خلاف سمجھتا ہے، یہ ادب نہیں ہے، یہ غفلت اور سستی ہے اور فالتو حیا ہے۔ آپ کو کوئی بات سبق میں سمجھ میں نہ آئے تو پرچی لکھ کر کے رکھ دو کہ اس کا کیا جواب ہوگا۔ کل ہمیں یہ سوال آیا تھا ذہن میں،
یا فلاں عبارت سمجھ میں نہیں آئی تھی، فلاں سبق سمجھ میں نہیں آیا تھا، پوچھنا چاہیے۔ علم کے بارے میں حیا مضر ہے، نقصان دیتی ہے، اس لیے علم کے راستے میں حیا نہیں۔ بعض لوگ تکبر سے نہیں پوچھتے، کیا پوچھتے رہنے کا، میں دیکھ لوں گا کہیں، میں کہیں مطالعے سے حاصل کر لوں گا۔ تو علم کے راستے میں حیا بھی نقصان دیتی ہے اور تکبر بھی نقصان دیتا ہے۔ تواضع کے ساتھ جو بات سمجھ میں نہ آئی ہو اس بات کو پوچھنا چاہیے۔ اور ایک اہم ترین ادب ہے سبق کو قلم بند کرنا، یعنی لکھنا، نوٹ کرنا کاپی کے اندر، یہ بھی ایک ادب ہے سبق کا۔ اس لیے کہ بھائی آپ جن اساتذہ سے پڑھ رہے وہ اساتذہ کرام کئی شروحات اور کتابوں کا مطالعہ کر کے اس کا نچوڑ آپ کی خدمت کے اندر پیش کرتے ہیں، طویل بحثیں، صفحات کے صفحات کی بحثیں، اس کا خلاصہ، اس کا نچوڑ، اس کا لب لباب آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ طلباء کی طلب کی برکت، اساتذہ کی خلوص کی برکت، اس سے بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ استاد کے دل میں زبان پر ایسی بات القاء فرماتے ہیں جو کتابوں میں نہیں ملتی، شروحات میں نہیں ملتی، وقت پر ایسی توجیحات، ایسے نکات اللہ تعالیٰ القاء فرماتے ہیں، الہام فرماتے ہیں۔ تو سبق کو لکھ لینا چاہیے، قلم بند کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پورا نہ لکھ سکے تو اہم باتیں نوٹ کرنی چاہیے۔ تو یہ بھی ایک اہم ترین ہے۔ اس میں کیا ہوگا؟ علم لکھنے کا اجر اور ثواب ملے گا۔ جیسے کہ آپ نے حدیث مشہور پڑھی ہے نا کہ قیامت کے دن شہداء کا خون، علماء کی روشنائی دونوں کو تولا جائے گا۔ تو اہل علم نے جس روشنائی سے علم لکھا تھا وہ زیادہ وزنی ہو جائے گی شہداء کے خون کے مقابلے میں۔ لہذا لکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، قلم بند کرنا چاہیے۔ یہ قلم بند کرنے کے اتنے فوائد ہیں کہ ایک تو آپ کو تکرار میں آسانی ہو جائے گی، مطالعے میں آسانی ہو جائے گی، دور کرنے میں آسانی ہو جائے گی، امتحان میں آسانی ہو جائے گی، اور آئندہ وہی کتاب آپ کو پڑھانے کی سعادت حاصل ہوئی تو بہت آسانی سے اپنے استاد کی تقریر آپ جو ہے آگے اس کو پھیلا سکتے ہیں، پہنچا سکتے ہیں، بڑی سہولت اس کے اندر ہو جائے گی۔ تو اس میں بڑے فوائد ہیں قلم بند کرنے کے اندر، لہذا لکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دیکھیے بخاری شریف کی شرح فیض الباری ہے، حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر اس میں لکھی گئی ہے۔ حضرت مولانا سید بدر عالم صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دارالعلوم دیوبند میں اور جامعہ ڈابھیل میں 2 جگہ حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے بخاری شریف پڑھی، ڈابھیل آنے کے بعد تو پڑھانے کے ساتھ پڑھی۔ اب اس زمانے میں جو شاہ صاحب کی تقریر انہوں نے قلم بند کی، وہی تقریر بعد میں فیض الباری کے نام سے چھپی۔ آج جو ہے بخاری کی ایک شاندار شرح امت کے سامنے آ گئی، وہی کاپی۔ تو فیض الباری کو شاہ صاحب نے باقاعدہ شرح نہیں لکھی ہے، شاگرد نے جو آپ کی تقریر لکھی تھی وہی شائع ہو گئی۔ اسی طریقے سے معارف السنن ہے، ترمذی شریف کی شرح ہے علامہ محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ تو حضرت علامہ بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے ڈابھیل میں حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جب ترمذی شریف پڑھی، اول جماعت جو فارغ ہوئی تھی اس میں، تو وہ جو ترمذی کا درس انہوں نے قلم بند کیا تو وہی سبق انہوں نے بعد میں مرتب کر کے شائع کر دیا، تو وہی شرح بن گئی معارف السنن ترمذی شریف کی۔ آج ہر ترمذی پڑھانے والا اس کا مطالعہ کرتا ہے، اتنی جاندار وہ شرح بن گئی۔ تو وہ حضرت علامہ کشمیری کی سبق کی تقریر ہے جو شاگرد نے لکھی اور لکھ کر کے شرح کی شکل میں اس کو شائع کر دیا اور امت کو اس کا فائدہ ہو گیا۔ تو اسی طریقے سے انوار الباری ہے، حضرت شاہ صاحب کی اردو میں بھی ایک تقریر چھپی ہوئی ہے بخاری شریف کی۔ تو وہ یہ کیا ہے کہ اساتذہ کے اسباق کو قلم بند کرنے کا تلامذہ نے اہتمام کیا،
تو اس سے بعد میں آنے والی امت کو ایک عجیب علوم کا ذخیرہ مل گیا۔ حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر فضل الباری کے نام سے بخاری شریف کی چھپی ہوئی ہے۔ جب انہوں نے ڈابل میں بخاری شریف پڑھائی تو اس کو جمع کیا گیا فضل الباری کے نام سے، بہترین وہ بخاری کی ایک شرح بن گئی۔ اسی طریقے سے درس بخاری کے نام سے بھی مولانا عبد الوحید صاحب صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی درسی تقریر شائع کی، تو وہ بھی ایک بخاری شریف کی شاندار شرح بن گئی۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے، اسباق کو قلم بند کرنے سے علم لکھنے کا ثواب ملے گا، ہمارے لیے دور تکرار امتحان آسان ہو جائے گا، آئندہ اسی کتاب کی تدریس ہوئی تو اس میں بھی بڑی سہولت ہو جائے گی، اور امت کے لیے اگر اس کو باقاعدہ شائع کر دیا جائے تو بھی مفید ہو جائے گا۔ قطب عالم حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری شریف کی کتنی تقریریں چھپ کر کے آ رہی ہے۔ ان کے ایک شاگرد حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب مطالعہ نور اللہ مرقدہ نے اس کو مرتب کر کے شائع کیا۔ حضرت مفتی اسماعیل صاحب کچھولوی دامت برکاتہم نے بھی حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے اسباق کو مرتب کر کے شائع کیا۔ تو اس طریقے سے بڑی علمی چیز امت کے سامنے آ جاتی ہے، تو قلم بند کرنا چاہیے اسباق کو، یہ بھی آداب میں سے ایک اہم ترین ادب ہے۔ اور دیکھیے یہ آداب کے صحیح برکات اور ثمرات کب ملیں گے؟ کامل اکمل جب آداب پر مداومت کی جاوے، پابندی، یہ نہیں کہ ایک مرتبہ سبق میں وضو کر کے بیٹھ گئے کہ میں نے تو سبق میں باوضو شرکت کر لی اور پھر چھٹی نہیں۔ ہمیشہ ادب کا کامل فائدہ کب ہوگا؟ جب ادب کے اوپر مداومت کی جاوے، ادب کے اوپر پابندی کی جاوے، تب جا کے ادب کے صحیح برکات ہمیں حاصل ہوں گے۔ لہذا بہت ضروری ہے۔ اور ایک بات تو طے کر لو کہ ہر حدیث، ہر سبق استاد کے سامنے پڑھنا ہے، بالکل غیر حاضری نہ ہو۔ وجہ کیا؟ ہمارے استاد مرحوم مفتی سعید صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ کیا فرماتے تھے کہ بھائی حدیث کی اجازت 3 شرطوں پر موقوف تھی حضرت کے یہاں، اس میں سے ایک کیا کہ وہ حدیث استاد کے سامنے پڑھی ہو، وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا۔ تو اب یہ جو سند متصل ہو کر کے جڑے گی، تو کہا آپ نے استاد کے سامنے پڑھی ہوگی تو وہ سند متصل ہو کے جڑے گی نا، ورنہ وہ جڑے گی کیسے؟ اسی لیے کوشش کرو کہ ایک سبق بھی ہمارا ناغا نہ ہو، اس کے لیے باقاعدہ دعا کا اہتمام کرو، صلاۃ الحاجہ پڑھ کے، اللہ میری صحت بھی اچھی رہے، تندرستی بھی اچھی رہے، کوئی رکاوٹ بھی پیش نہ آوے کہ میرا سبق ناگا ہو جائے، میرا سبق چھوٹ جاوے، کوئی حدیث میری چھوٹ جاوے۔ تو اس کا اہتمام کہ ہر سبق ہمارا پورا پابندی کے ساتھ استاد کے سامنے ہم پڑھنے کی کوشش کریں، یہ بھی بڑی اہم چیز ہے۔ بعض تلامذہ کے بارے میں یہ اہتمام دیکھا کہ کبھی کوئی شدید بیماری کی وجہ سے وہ اگر سبق میں شریک نہ ہو سکے تو بعد میں استاد کو درخواست کی اور جا کے استاد محترم کو باقاعدہ عرض کیا، تو استاد محترم نے بہت خوشی کے ساتھ وہ سبق پڑھا دیا کہ حضرت میرا کوئی سبق چھوٹا نہیں ہے، فلاں دن بیمار ہوا تھا، شدید بیماری، بس وہ ایک سبق میرا چھوٹا ہے۔ تو استاد نے خوشی خوشی وہ طالب علم کو وہ سبق پڑھا دیا کہ دیکھو یہ کتنا اہتمام کرنے والے طلبہ عزیز ہے۔ تو ایسا اہتمام ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے کہ سبق ہمارا ناغا نہ ہوئے، سبق ہمارا نہ چھوٹے، اس کے انوار اور برکات کچھ عجیب ہی ہوا کرتے ہیں۔ یہ چند آداب ہو گئے، اور ایک چیز اس کے متعلقات میں سے میں آپ کو عرض کرتا ہوں، دعا اور ایصال ثواب کا خصوصی اہتمام۔ ایک تو روزانہ دعا کا اہتمام کرو۔ دعا کس کے لیے؟ ائمہ حدیث، جتنے ائمہ کی ہم لوگ کتابیں پڑھ رہے ہیں ان سب کے لیے، اس کے معروف اور اس کے جمیع شراح کے لیے، روات کے لیے،
اور اس فن کے پیچھے محنت کرنے والوں کے لیے ہم مغفرت اور رحمت اور درجات عالیہ کی دعا کا اہتمام کریں اور ایصال ثواب کا بھی اہتمام کریں. کم سے کم درجے میں روزانہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے ان کے لیے ایصال ثواب کر دو. 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کے ایصال ثواب کر دو. میرے استاد اور مرشد حضرت مفتی محمود صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اس کا بڑا اہتمام کراتے تھے کہ بھائی کم سے کم درجے میں روزانہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور 3 بار درود شریف پڑھ کے تمام مصنفین، مؤلفین، ائمہ حدیث، شراح، فقہا ان کو ایصال ثواب کر دیا کرو. اور جب اللہ موقع دے تو کثرت تلاوت، جیسے کہ ہم موقع سے تلاوت کرتے ہیں، رمضان میں تلاوت کرتے ہیں، تو قرآن جب مکمل ہوئے تلاوت میں تو ان تمام ائمہ کرام کے واسطے ایصال ثواب کا اہتمام کر لے. اللہ تعالیٰ جب توفیق دے تو قربانی ان حضرات کے لیے کرے. ہمارے دادا پیر حضرت شیخ زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ عید الاضحیٰ کے موقع پر کئی بڑے جانور کی قربانی کرتے تھے، اور یہ تمام ائمہ کرام حدیث کے ان کے لیے قربانی بھی کراتے تھے کہ امام بخاری کی قربانی، امام ترمذی کی قربانی، امام نسائی کی قربانی، امام مسلم کی قربانی. تو دیکھو کہ حضرت کے علوم آج پوری دنیا میں چمک دمک رہے. کبھی ہم نے کسی غریب کو کھانا کھلا دیا، صدقہ کر دیا اور ان حضرات کے لیے ایصال ثواب کر دیا، تو مطلب فعلی عبادت، مالی عبادت دونوں کے ذریعے سے ان ائمہ حدیث کے لیے، مصنفین، مؤلفین کے لیے ہم ایصال ثواب کا اہتمام کریں تو اس سے بھی انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا، اور اس سے بھی جو ہے ہمارے لیے علم کے اندر بڑی ترقی ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالی ان آداب کے اوپر مجھے آپ کو بہت اہتمام سے پابندی کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے، اور ان آداب کے برکات اور انوار سے اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت میں مالا مال فرمائے.